اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔ رحیم ناظرین، حقائق ٹی وی میں ہمارے مہمان جناب داؤد اعظم صاحب، آپ تو یہ ویسے بھی پاکستان کے مہمان ہیں، اس لیے کہ کل صبح 8 بجے ان کی فلائٹ ہے کینیڈا کے لیے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمیں ان سے دوبارہ ملاقات ہوگی ستمبر اکتوبر میں انشاءاللہ۔ داؤد اعظم صاحب، آپ آلموسٹ 7-8 سال سے ہر سال کچھ مہینوں کے لیے آتے ہیں۔ اس دفعہ جو آپ کا دورہ تھا جس میں آپ کی ایک کتاب کی افتتاحی تقریب بھی ہوئی جی، تو آپ نے اس دورے کو کیسا پایا؟ ہر دورے کو میں نے، جو میرے وطن کے لیے، پاکستان کے لیے میں آتا ہوں اور میں یہاں وقت گزارتا ہوں، یہ آنکھیں آپ جان بوجھ کے بند رکھتے ہیں یا ویسے بند ہو جاتی ہیں؟ ہو جاتی ہیں کبھی کبھی۔ اب آپ نے یاد کیا، میں کھول کے باتیں کروں گا۔ تو کہنا میں یہ چاہتا تھا کہ جب بھی میں پاکستان آتا ہوں، 3-4 مہینے یہاں رہتا ہوں، کبھی کچھ زیادہ بھی رہتا ہوں۔ اس دفعہ میں 16 اکتوبر کو آیا تھا اور 16 مارچ کو واپس جا رہا ہوں۔ ٹھیک، تو اس لحاظ سے کم و بیش اتنا ہی وقت گزرتا ہے میرا یہاں، 4-5 مہینے، ٹھیک۔ تو باقی 6-7 مہینے 7 مہینے وہاں گزارتا ہوں۔ آپ کو پاکستان کی یاد یہاں لاتی ہے یا پرانی سہیلیوں کی یاد آتی ہے جو کالج کے دور کے آپ کی کبھی آپ کی شاعری کی مدد تھی؟ وہ تو اب یہ اتنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی زندگی عطا کی ہے کہ اس وقت میری عمر کوئی 80 سال کے قریب ہے، تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے بہت سارے زمانے دیکھنے کو ملے مجھے۔ تو گورنمنٹ کالج لاہور سے میں نے گریجویشن کی تھی۔ وہ سال جو تھے، وہاں کے جو سال طالب علمی کے سال تھے، وہ کبھی بھولتے ہی نہیں۔ مجھے کیا، جو بھی شخص گورنمنٹ کالج میں پڑھتا رہا ہوگا اس کو وہ لمحے نہیں کبھی بھی نہیں بھولتے۔ وہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم نیچے سے اپنی کلاس لینے کے لیے، اٹینڈ کرنے کے لیے اوپر چڑھتے تھے، ہر سیڑھی جب اوپر چڑھتے تھے ہمیں ایسے لگتا تھا کہ جیسے ہم اونچے ہوتے جا رہے ہیں، یعنی اتنی وہ اس کالج کی اہمیت اور اس کی عظمت کا احساس ہوتا تھا۔ پھر وہاں میرے زمانے میں پرنسپل تھے ڈاکٹر نذیر صاحب، بے حدوں ایک عہد ساز شخصیت تھی۔ آپ کو میں 2-3 فقرے جب انٹرویو کے ہوئے تو مجھے انہوں نے کہا آپ کا نام، میں نے کہا داؤد احمد، کہاں سے تشریف لائے، میں نے کہا گوجرانوالہ سے، میں آپ کو ایڈمٹ کر دیا، ہم نے آپ کو لے لیا، بس اتنی سی بات انہوں نے کی۔ بڑا وہ لمحہ جب انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم نے کالج میں داخلہ دے دیا، تو ایسے ہی تھا جیسے آپ جیسے کسی کو کوئی قارون کا خزانہ مل گیا ہو۔ ٹھیک۔ تو یہ تو ہے کیفیت گورنمنٹ کالج لاہور کی۔ اور پھر وہاں کے جو دوست تھے اس زمانے کے، اس میں سرور صاحبائی تھے، احسان بٹالی، آپ خود بھی تھے، اور بھی دیگر بے شمار لوگ تھے، شارق محمود ہمارے کپتان تھے، اظہر حسن ندیم، احمد نسیم نہیں تھا، اظہر حسن ندیم، یہ سارے لوگ جو تھے، اسد اللہ غالب، یہ سارے وہاں گورنمنٹ کالج لاہور کے میرے طالب علموں میں سے ساتھی تھے۔ قیوم نظر صاحب ہمیں اردو پڑھایا کرتے تھے، سعید صاحب تھے، وہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے، وہ بھی گرامر پڑھاتے تھے ہمیں۔ اسی طرح صابر لودھی صاحب تھے، بہت نفیس لکھنے والے تھے، وہ بھی پڑھاتے تھے ہمیں۔ تو کوئی کسی بھی چیز، میرے پاس جو سبجیکٹ تھے، مین سبجیکٹ تھے، وہ تھے اکنامکس اور دوسرا تھا
اردو لٹریچر، یہ مین میرے سبجیکٹ تھے دونوں. تو جب ہوا فائنل میں جب سالانہ امتحان ہوئے تو میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت یہ میری اپنی کو میں سمجھتا ہوں کہ مجھ میں ہے ہی کچھ نہیں. جو مجھے عطا ہوتی ہے یہ خدا تعالیٰ عطا کرتا ہے. بالکل ٹھیک. وہ دعاؤں کو سنتا ہے. میرے بزرگوں نے دعائیں کی ہوں گی، ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازا میرے خدا تعالیٰ نے. تو خدا تعالیٰ میں نے اپنے اس زمانے کے تمام پنجاب بھر کے، بلکہ یہ تو مجھے پتا ہے پنجاب بھر کے جتنے بھی تھے، میں اکنامکس میں فرسٹ آیا تھا، اول پوزیشن تھی میری. تو اس لحاظ سے اور اردو میں بھی 122 نمبر تھے، فرسٹ ڈویژن تھی میری. لیکن والد صاحب نے چونکہ وہ پھر مجھے داخلہ، والد صاحب نے کہا کہ آپ اکنامکس میں داخلہ لے لو. تو میں نے پھر یونیورسٹی، چونکہ نیا سال شروع ہوا تھا، وہاں دل کرتا تھا کہ چلے یونیورسٹی کو بھی دیکھیں. تو پھر میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا. میرے ساتھ حضرت ندیم نے بھی وہاں داخلہ لیا، احمد نسیم بھی، اور بے شمار لوگ وہ وہاں موجود تھے. ڈاکٹر وہ تو ہو گئی اس دور کی یادیں آپ کی. اس دور کی یادیں. اب مجھے بتائیں کہ جو آپ اب پاکستان آتے ہیں اس کا محرک کیا ہے، اور آپ کو ہر دفعہ کوئی تبدیلی نظر آتی ہے یا نہیں، یا آپ اپنے اس طرح یاروں دوستوں سے مل کے، عزیزوں سے مل کے بغیر کوئی تبدیلی کا تاثر لیے واپس چلے جاتے ہیں؟ پہلے تو یہ بتاؤں میں آپ کو کہ جب جہاز لینڈ کرنے لگتا ہے لاہور ایئرپورٹ پر، تو دیانتداری سے مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں ایک جنت میں آ گیا ہوں. بالکل ٹھیک. میری زمین میرے لیے جنت کی حیثیت رکھتی ہے. یہ پاکستان جو ہے مجھے انتہائی بہت ہی عزیز ہے میرے وطن. مجھے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ آپ ہر سال آپ کا 4 مہینے کے لیے آنا. تو چونکہ میں یہاں آتا ہوں، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ مجھے اس مٹی سے محبت ہے، پیار ہے، جہاں میں پلا بڑا، جہاں مجھے اچھے اچھے دوست مجھے ملے. آج بھی بٹالوی صاحب آپ کو تو ہے، آپ کے ساتھ تو میری زندگی کے کتنی سال گزرے ہیں، کتنی دہائیاں گزری ہیں. تو بہرحال وہ تو بات، دوستوں کی بات تو الگ. پہلے تو وطن کی بات ہے کہ مجھے یہاں پر بغیر دوستوں کے کسی بھی سڑک پر چلتا جاؤں تو مجھے لگتا ہے یہاں کے درخت مجھ سے باتیں کر رہے ہیں، یہ سڑکیں میری جانی پہچانی ہے، میرے ادھر بھی اپنے ہیں، ادھر بھی اپنے ہیں، سامنے بھی اپنے ہیں. تو یہ ہے تاثر میرا یہاں آنے کا. اور باقی دوست ہر دور میں بنتے ہیں. کئی دوست جو آپ کے ساتھ جن کا تعارف آپ نے کروایا یہاں پر، اسی طرح دوستوں کا تعارف کرواتے ہیں، تو وہ سسٹم چلتا جاتا ہے. وہ تمام دوست جو مجھے میسر آئے سارے کے سارے بہت ہمدرد، بہت اچھے، بہت اعلیٰ تھے. تو کچھ میرا شاعری سے تعلق بھی رہا. تو اس مناسبت سے میں اگر کہوں کہ اتنے زمانے میں نے گزرے ہیں، تو ساری چیزیں میں انہی شاعروں میں ایک جناب بادل صاحب بھی آپ کو مل گئے. ہاں، بادل صاحب بھی ملے مجھے. بہت اچھے شاعر ہیں بادل صاحب. بہت ان کی خوبی سب سے یہ ہے کہ دوسروں کو بہت پیار سے وہ ملتے ہیں، اور خود بڑے اچھے شاعر ہیں لیکن دوسروں کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ اچھے ہیں. میں انہیں اکثر کہتا ہوں بادل صاحب نہیں، آپ کے اشعار بہت اچھے ہیں. تو یہ خوبی ہوتی ہے. اور اس وقت آپ کا دورہ میرے خیال کے مطابق تو بہت بھرپور رہا. آپ کی پرانے دوستوں سے زیادہ ملاقاتیں بھی ہوئی. جس میں حسن نثار صاحب شامل ہیں. ہاں، حسن نثار ہیں، اپنا چودھری سعادت سعید صاحب ملے، فقیر صاحب حسین مجروح صاحب ملے، پھر اس کے بعد چودھری غلام حسین صاحب ملے. تو یہ ساری ویسے بھی ادب کے حوالے سے کئی مشاعرے بھی میں نے یہاں اٹینڈ کیے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ جو بھی لوگ ملے وہ مجھے
ایک اپنی یادیں چھوڑ گئے میرے دماغ پر. تو مجھے سارے بڑے عزیز ہیں. پھر کس کا میں نام لوں, کس کا کیا کروں کہ سب. اب آپ کے جانے کا وقت میں صرف 12 گھنٹے رہ گئے ہیں. جی 12 گھنٹے ہیں. تو آپ کے اب اس وقت کیا تاثرات ہیں یہ بتائیں. اس وقت یہ تاثرات ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جدائی کا دکھ ہے یا یہاں سے جانے کے درد محسوس ہو رہا ہے؟ نہیں, جانے کا درد, تو وہاں بھی تو آپ کا گھر ہے, قسم جانے کا درد اپنی جگہ. وہاں میرا ایک بیٹا ہے, اس کی 2 بیٹیاں ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور یہاں پر میرے ایک بیٹا اور بیٹی ہے. بیٹی پروفیسر ہے پنجاب یونیورسٹی میں, اور بیٹا ہے وہ میڈیا کا سے اس کا تعلق ہے. تو لیکن ان کے بھی 2 بچے ہیں, 2 بیٹے اس کے ہیں, 2 بیٹے اس کے ہیں. یہاں بھی اپنا گھر ہے, وہاں بھی اپنا گھر ہے. تو جب میں جاتا ہوں یا میں وہاں اب جب جا رہا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ وہ چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ مجھے اتنی عزیز ہیں کہ وہ انتظار کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں مطلب وہ وقت کب آئے جب میں ان سے ملوں. اور میرا بھی سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی وہاں کی کہے تو وہ میری دونوں بچیاں جو چھوٹی ہے پوتیاں وہ مجھے اتنی زیادہ عزیز ہے کہ میں ان کے لیے وہ مجھے اداس ہونے ہی نہیں دیتے وہاں پر بھی. اور پھر وہاں پر بھی کچھ مہینے بیت جاتے ہیں. دوست ہیں, اچھے دوست ہیں. سردار بھی شامل ہے ان دوستوں میں. مسلمان بھی ہے, ہندو بھی ہے, سبھی ہے, سبھی ایک دوسرے سے بہت. پرسوں آپ کی کتاب کا فنکشن ہوا یہاں پہ. میرے نزدیک میں نے بہت فنکشن دیکھے لیکن یہ بہت منظم اور بہت اچھا فنکشن تھا. ہاں جی. آپ کو اس بارے میں کیا فیلنگ ہے آپ کی؟ اس کی فیلنگ یہ ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں, خدا کی دین ہے. میں ہر چیز جو ہے مجھے بس میں دعا مانگتا ہوں. جب میں نے کتاب کا رونمائی ہو رہی تھی جی تو میں نے یہی دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو برکت ڈال اس تقریب میں برکت ڈال. میں کوئی چیز ہر چیز کے لیے رات کو تہجد میں اٹھتا ہوں تو خدا تعالیٰ سے مانگتا ہوں. اور میرا دل کرتا ہے کہ ہر عطا جو مجھے ہو وہ عطاؤں کا جو مالک ہے اسی کی طرف سے مجھے ملے. تو بس اس کا عطا ہوگا. یہ جاننا چاہ رہا, لکھا تو آپ نے ساری پر لکھتے رہے, آپ نے مشاعرے بھی لوٹے, میں اسے لوٹنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو 70 سے زیادہ ایوارڈ ملے. لیکن اس فنکشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ یہ پہلی کتاب تھی آپ کی جو مارکیٹ میں آئی پہلی کتاب تھی, لیکن اس کے جو اشعار ہیں وہ پرانے بھی ہیں. تمام لوگوں نے اس میں مہدی حسن بھی, ریشمہ بھی, وہ سارے مہدی جو نام لے لیں سب نے پڑھی ہوئی ہیں, سب نے نظریں کہی ہے میری. وہ ایک الگ بات ہے. لیکن چیز یہ ہے کہ فنکشن جو کامیابی جو تھی وہ مجھے نظر آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بھرپور وہاں پر, میں اوپر سے یا وہاں سے دیکھ رہا تھا تو میری نظر آخری دروازے پر بھی تھی, تو ہر جگہ ہجوم تھا دوستوں کا. بالکل ٹھیک. تو اس ہجوم میں خود کو اللہ تعالیٰ کا شکر کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ یہ خدا تعالیٰ کا احسان تھا, خاص اس کا فضل شامل حال تھا. اور دعا کرے کہ آئندہ بھی اس کا فضل شامل حال رہے, میں آؤں اور اسی طرح محبتیں اور پیار لوگوں سے مجھے ملتا رہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اتنی مصروفیت میں اور اتنی روانگی کی تیاری میں آپ نے وقت نکالا. انشاءاللہ ہم آپ کے منتظر رہیں گے, جب آپ آئیں تو ہم اسی طرح پروگرام کریں, اس طرح محفلیں جمائیں آپ اور ہم اس میں شامل ہوں. انشاءاللہ.